بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کا آئین، قادیانی اور ایک میڈیا اسکالر خدام ختم نبوت کی مسلسل قومی جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے قادیانی مسئلے پر طویل غور و خوض کے بعد 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کے غیر مسلم اقلیت ہونے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کی۔ اسلامیان پاکستان اس آئین کو تسلیم کرتے ہیں، جبکہ ان کے بالمقابل 180 ڈگری کے زاویے پر قادیانی کیمپ ہے، جنہوں نے اس آئین کو آج تک تسلیم نہیں کیا اور وہ اس آئین کے خلاف مسلسل سازشیں کرتے رہے ہیں۔ ایک میڈیا اسکالر قادیانیت کے حوالے سے مختلف ایشوز اچھالتے رہتے ہیں۔ آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ آئین پاکستان کی روح سے وہ کس کیمپ میں کھڑے ہیں۔ نمبر 1، قادیانی آئین پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے تناظر میں یہ میڈیا اسکالر بھی کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے۔ ملاحظہ ہو ان کا ایک لیکچر۔ اور ایسا بھی ہے کہ تمام مسلمان صحیح نہیں سمجھتے۔ اس کی مثال احمدی حضرات ہیں، قادیانی حضرات ہیں، یعنی ان کے بارے میں کم و بیش ایک عمومی اتفاق ہو گیا مسلمانوں کے مابین کہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، انہوں نے ایک نئی نبوت کا اقرار کر لیا، مگر ان کے متعلق یہ فیصلہ کہ وہ مسلمان نہیں رہے یا انہیں مسلمانوں کی جماعت سے الگ کر دینا چاہیے، اس کا حق کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ نمبر 2، قادیانی آئین پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے، جبکہ یہ میڈیا اسکالر بھی کہتے ہیں کہ میں اس سے براعت ظاہر کرتا ہوں۔ تو یہ بیچارے جن کا یہ آپ مقدمہ بیان کر رہے ہیں، یہ تنہا اگر تو مجرم قرار دینا ہے تو میں اس سے براعت ظاہر کرتا ہوں۔ ناظرین فیصلہ کریں کہ پاکستان نیشنل اسمبلی کے اختیارات پر سوال اٹھانا اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے فیصلے سے براعت ظاہر کر کے یہ میڈیا اسکالر کس کیمپ میں کھڑے نظر آتے ہیں، اسلامیان پاکستان کے کیمپ میں یا قادیانیوں کے کیمپ میں۔ نمبر 3، میڈیا اسکالر نے اپنی کتاب مقامات صفحہ 224 پر پارلیمنٹ کی بالادستی کے عنوان کے ذیل میں لکھا ہے کہ اسلام اور جمہوریت دونوں کا تقاضا ہے کہ پارلیمنٹ کے فیصلوں کے سامنے عملاً سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ وہ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ اس میں صرف ایک استثناء ہے اور وہ یہ کہ مجھے خدا کی نافرمانی کا حکم دیا جائے، اس صورت میں البتہ میں اس فیصلے کو عملاً بھی رد کر سکتا ہوں، بلکہ میرا فرض ہے کہ رد کر دوں۔ ملاحظہ ہو مقامات صفحہ 225۔ کیا میڈیا اسکالر اپنے فالوورز کو بتا سکتے ہیں کہ پاکستان نیشنل اسمبلی نے 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا؟ آپ نے پارلیمنٹ کے اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا، بلکہ اس کے خلاف مسلسل لابنگ کر رہے ہیں۔ کیا میڈیا اسکالر اپنے فالوورز کو بتائیں گے کہ پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر آپ کو خدا کے کس ارشاد کی نافرمانی کا حکم دیا ہے کہ آپ آئین کے ایکٹ 1974 کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، بلکہ مسلسل اس کے خلاف لابنگ کر رہے ہیں؟ محترم ناظرین، اب ہم آپ کو ایکٹ 1974 آرٹیکل 260 کی اس شق نمبر 3 کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ اس شق میں ہے ایسا شخص جو خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حتمی اور غیر مشروط ختم نبوت کو نہیں مانتا یا لفظ کے کسی بھی مفہوم اور وضاحت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا ایسے دعوے دار کو نبی یا مذہبی مصلح مانتا ہے، اس آئین یا قانون کے مقاصد کے لحاظ سے وہ مسلمان نہیں ہے۔ ملاحظہ ہو قادیانی مسئلے پر بحث کی سرکاری رپورٹ صفحہ 2949۔ محترم ناظرین، آرٹیکل 260 کی اس شق نمبر 3 کے خلاف میڈیا اسکالر کے مسلسل پروپیگنڈے کو تعزیرات پاکستان 295A کس نظر سے دیکھتی ہے؟ اس میں ہے ایک مسلمان جو عقیدہ ختم نبوت جیسا کہ اس کی وضاحت آرٹیکل 260 کی شق 3 میں کر دی گئی ہے کہ منافی کوئی اعلان کرتا ہے یا عمل کرتا ہے یا تبلیغ کرتا ہے تو وہ اس دفعہ کے زیر تحت قابل تعزیر ہوگا۔ ملاحظہ ہو قادیانی مسئلے پر بحث کی سرکاری رپورٹ صفحہ 2949۔ اب یہ فیصلہ ہماری عدالت اور متعلقہ اداروں نے کرنا ہے کہ موصوف میڈیا اسکالر 260 کی شق 3 کے منافی مسلسل اعلانات، لیکچرز اور تبلیغ و لابنگ کی وجہ سے قابل تعزیر ہیں۔ محترم ناظرین، اب ہم آپ کو ایک 1974
خطر کی توسیع کی طرف لے کر چلتے ہیں جو حکومت پاکستان نے 1982 میں کی تھی۔ اس میں درج ہے قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ کے اشخاص جو خود کو احمدی کہتے ہیں غیر مسلم کے طور پر حیثیت تبدیل ہوئی ہے اور نہ ہوگی، اور وہ بدستور غیر مسلم ہیں۔ وضاحتی فرمان کے بعد عام حالات میں اس مسئلے کی نسبت چیمی گوئیوں کا سلسلہ بند ہونا چاہیے تھا، مگر بائی ہمہ چند مفاد پرست عناصر حقائق کا رخ موڑ کر اس ضمن میں بے چینی اور بے اطمینانی کی فضا کرنے میں بدستور کوشاں نظر آتے ہیں۔ ان عناصر کی ریشہ دوانیوں کا مؤثر طریقے سے سد باب کرنے کی خاطر اس مسئلے کی مزید وضاحت و صراحت ضروری معلوم ہوتی ہے۔ آگے اس کا متن درج ہے، ملاحظہ ہو ملت اسلامیہ کا موقف، صفحہ 235۔ اب میڈیا اسکالر کے فالوورز اور آئین کو نافذ کرنے والے اداروں نے حکومت پاکستان کی اس توسیع کی روشنی میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ موصوف میڈیا اسکالر اپنی ان سرگرمیوں کی وجہ سے ان مفاد پرست عناصر میں شامل ہیں یا نہیں جو حقائق کا رخ موڑ کر اس ضمن میں بے چینی اور بے اطمینانی کی فضا پیدا کرنے میں بدستور کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ الغرض ایکٹ 1974 آرٹیکل 260 تعزیرات پاکستان 295A اور 1982 کی اس توثیق کی روشنی میں میڈیا اسکالر کے فالوورز کو یہ اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں ہے کہ میڈیا اسکالر اسلامیان پاکستان کے کیمپ میں کھڑے ہیں یا قادیانی کیمپ میں۔ نظروا لطيبة ونور طه يسطعون